عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 12 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ ہے اور میں عزیزم مولانا حضرت مولانا ادریس انوی صاحب کے فرزند عزیزم محمد مطیع الرحمن کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، ہمارے اسٹیج پر جملہ معزز علماء کرام خصوصاً حضرت مولانا نصر اللہ رانجھا صاحب، مولانا قاری عبید اللہ صاحب، باقی جملہ علماء کرام موجود ہیں. میں سب سے فردن واقف نہیں ہوں. اللہ ان سب کے عمر میں برکات عطا فرمائے. میں انشاءاللہ تعالی وقت کے طے شدہ اور وقت کے مطابق آپ کی خدمت میں بات کروں گا. انشاءاللہ نو لیٹ اور نو ویٹ کی بنیاد پہ بس توجہ آپ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں. انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میرے دوستو، سیرت النبی کے حوالے سے معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم سیرت النبی کا معنی سمجھیں. سیرت النبی کا مطلب کیا ہے، سیرت کسے کہتے ہیں اور سیرت کا ترجمہ کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں سیرت کا معنی رکھنے لگا ہوں. قرآن کریم نے لفظ سیرت کو استعمال کیا ہے. سنعیدها سیرتها الاولی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لفظ سیرت کو بیان فرمایا ہے. تو سیرت کا معنی ہوا حالت. سیرت کہتے ہیں حالت کو. یاد رکھیں یہ حالت زمانہ ہے اور زمانے تین ہوتے ہیں. ایک زمانہ وہ ہے جسے گزرا ہوا کہتے ہیں، ایک زمانہ وہ ہے جو موجودہ ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ ہے جو آئندہ ہوتا ہے. گزرے ہوئے کو ماضی کہتے ہیں، موجودہ کو حال کہتے ہیں، آنے والے کو استقبال اور مستقبل کہتے ہیں. انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کہتے ہیں. یہ تین زمانے ہیں. یہ جو حال ہے اسے سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات بالاتفاق ہے اور یہ مسئلہ انڈرسٹوڈ ہے. اس پر کسی کا objection، اعتراض، سوال، اشکال نہیں ہے کہ جو حال ہے وہ تب شروع ہوتا ہے جب بندہ موجود ہو. جب بندہ موجود ہوتا ہے اس کی حالت شروع ہوتی ہے. اب کوئی بندہ موجود نہ ہو تو اس کی حالت، اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کے حالات کیسے شروع ہوں گے. اب سیرت حالت کو کہتے ہیں اور حالت کے لیے لازم ہے کہ بندے کا وجود پہلے ہونا چاہیے، بندہ موجود ہونا چاہیے، تب جا کر حالت شروع ہوتی ہے. میں مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں. ابھی ایک بندے کا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کے حالت کیسے شروع ہوگی، ان کے حالات کیسے شروع ہوں گے. ضروری ہے وہ پہلے پیدا ہو، پھر اس کے حالات شروع ہوں گے، پھر اس کے معاملات شروع ہوں گے. اگر وہ پیدا ہی نہیں ہے تو اس کی حالت کوئی نہیں شروع ہوتی. یہ دنیا میں ہر بندے کا اصول ہے، ہر بندے کا معاملہ ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوگا، پھر اس کے حالات جانے پہچانے جائیں گے. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں،
عبد الغفار کا بیٹا ابھی عبد الجبار پیدا ہی نہیں ہے، تو کسی کو کیا پتا کہ نام عبد الجبار ہوگا، کسی کو کیا پتا رنگ کون سا ہوگا، کسی کو کیا پتا اس کا کردار کیا ہوگا، کسی کو کیا پتا اس کے معاملات کیا ہوں گے۔ پہلے ضروری ہے پیدا ہو، پہلے دنیا میں آئے، اس کا وجود ثابت ہو، پھر اس کے حالات بھی ہوں گے، اس کے واقعات بھی ہوں گے، اس کی باتیں بھی ہوں گی، اس کے تذکرے اور چرچے بھی ہوں گے۔ لیکن اگر موجود نہ ہو تو کوئی اس کی سیرت شروع بولیے، کوئی اس کی سیرت شروع نہیں ہوتی۔ یہ عام بندے کی بات ہے، یہ عام انسان کی بات ہے، یہ عام شخص کی بات ہے، یہ عام فرد کی بات ہے۔ توجہ رکھنا نارووال کے غیوروں، میرا پاک نبی عام بندہ نہیں ہے، سیرت النبی کی بات کر رہا ہوں۔ میرا پاک پیغمبر عام بندہ نہیں ہے، عام حالت نہیں ہے۔ میری پاک پیغمبر کی شخصیت اہم ہے، ایک عام ہوتا ہے، ایک اہم ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی شخصیت عامیانہ نہیں ہے، رسول اللہ اہمیت کے قابل ہیں، رسول اللہ اہم ہیں۔ تو اگر دنیا کے لوگ دنیا میں آئیں پھر دنیا جانے، دنیا کے لوگ دنیا میں پہنچے پھر دنیا پہچانے، دنیا کے لوگ دنیا میں آئیں انہیں پہچانا جائے، اور حضور بھی دنیا میں آئیں پھر پہچانے جائیں، حضور بھی دنیا میں پہنچے پھر جانے جائیں، حضور بھی دنیا میں آ کر لوگوں میں اپنا تعارف رکھیں، تو پھر عام اور اہم میں فرق کیا رہے گا؟ یہاں تو عام اور اہم کا فرق ہے۔ میرے پاک پیغمبر عام نہیں ہے، عام پیغمبر بھی نہیں ہے، عام نبی بھی نہیں ہے، عام رسول بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ عام فرد ہو، چاہے جائے کہ عام بندے ہو۔ میرا پاک نبی نبیوں میں اعلیٰ، رسولوں میں اعلیٰ، پیغمبروں میں اعلیٰ، انبیاء میں اعلیٰ، پوری کائنات میں اشرف، اعلیٰ، اولا، عرفہ۔ جب پیغمبر رسول اللہ کی سب چیز اولیت میں ہے، اولیت میں ہے اور علم میں ہے، بلندی میں ہے، تو پھر حضور پاک کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیں تو پہچانے جائیں، بلکہ میرا پاک پیغمبر وہ ہے جو دنیا میں آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے اپنی پہچان رکھتا ہے، آنے سے پہلے اپنا تعارف رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میرے پاک پیغمبر کا آنے سے پہلے تعارف کیسے ہے؟ میرے پاک پیغمبر کا دنیا میں پہنچنے سے پہلے انٹروڈکشن کیسے ہے؟ میرے پاک پیغمبر کے دنیا میں آمد سے پہلے دنیا کیسے جانتی ہے؟ نارووال کے غیوروں، میں کہوں گا تم دنیا کی بات کرتے ہو، میں اس سے بھی اوپر کی بات کرتا ہوں۔ میرے پاک نبی کو آنے سے پہلے دنیا تو دنیا آسمان والے بھی جانتے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ کھولتے ہیں اس دھرتی کو رب نے شروع کیا ہے۔ اس دھرتی کا سب سے پہلے فرد کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس دھرتی کے دوسری فرد کا نام ہے حضرت اماں حوا علیہ السلام۔ میرا دعویٰ ہے، میں اس دعوے پر دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ اس دھرتی کے پہلے انسان کو بھی اللہ کے بعد تعارف ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہوا ہے۔ اس دھرتی کی دوسری انسان اماں حوا کو بھی تعارف ہوا ہے تو اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر آپ کی توجہ موجود ہو تو میں شروع کر رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ اب ذہن میں رکھنا، آؤ کھولیے، پہلا پارہ ہے، سورت نمبر 2 سورت البقرہ ہے، تیسرا رکوع ہے۔ رب کریم نے فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ، زمین کا سلطان، زمین کا حکمران آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہی کے جسم سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور یہ دونوں پیدا ہوئے۔ رب نے انہیں کپل کریٹ کیا، انہیں میاں بیوی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جوڑے میں تبدیل فرما کے فرمایا آدم آپ ہسبینڈ ہیں، یہ آپ کی وائف ہے، آپ شوہر ہیں، یہ آپ کی بیوی ہے، آپ خاوند ہیں، یہ آپ کی اہلیہ ہے۔ جب نکاح ہو گیا پھر رب نے جنت میں بھیجا، فرمایا آپ پہ کوئی بین نہیں ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پہ کوئی روک و ٹوک نہیں ہے، آپ جو مرضی آئے، جو مرضی آئے، جدھر مرضی آئے، جہاں جاؤ کھاؤ پیو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو مرضی آئے آپ اپنی لائف کو چل کریں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ لیکن ایک بات ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، اللہ نے روک دیا تھا۔ میں واقعہ نہیں سنا رہا، میں اپنے عنوان پہ دلیل لا رہا ہوں، اس لیے میں نے جھلکی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔
ہے۔ فرمایا ایسے ہی چلا، ایک دن یوں ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کے قریب چلے گئے اور اس پھل کو کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ اب دو باتیں ہیں، یا تو حضرت آدم نے نعوذ باللہ نافرمانی کی تھی یا بھول کے گئے تھے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی سے خطا نہیں ہوتی، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی سے نافرمانی نہیں ہوتی، بلکہ نبی معالج ہے گناہ گاروں کا، نبی معالج ہے گناہوں کا، نبی معالج ہے غلطیوں کا، نبی معالج ہے نافرمانیوں کا، نبی معالج ہے خطاؤں کا، نبی معالج ہے رب کی نافرمانیوں کا۔ تو جو جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں اس کا مبتلا ہونا معالج کا عیب ہے، اور نبی ہر عیب سے پاک ہے، نبی ہر عیب سے بری ہے، نبی کو اللہ ہر عیب سے بری کر کے پیدا کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم نے غلطی نہیں کی، حضرت آدم نے خطا نہیں کی، حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی نہیں کی، حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ رب کا قرآن بتاتا ہے، 16واں پارہ بتاتا ہے، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ بتاتی ہے، سیکنڈ لاس رکوع بتاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ، حضرت آدم سے بھول ہوئی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پہ اس درخت کے قریب گئے، رب نے زمین پہ بھیجا۔ جب حضرت آدم زمین پہ آئے، اب اسرائیلی روایات میں ہے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھا، 300 سال تک اللہ سے دعا مانگی، سر جھکا کے مانگی، اللہ سے دعا مانگی، سر نیچا کر کے مانگی۔ اب قرآن کریم میں ایک دعا موجود ہے، حدیث پاک میں ایک دعا موجود ہے، میں آپ کے سامنے زبان خدا بھی رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے زبان مصطفیٰ بھی رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کھولے، حضرت آدم نے یوں مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا میری بھول کو معاف کر دے، اللہ ہماری بھول کو معاف کر دے، آپ نے بھول کو معاف نہ کیا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا مانگتے رہے پر رب کا جواب نہ آیا۔ آدم علیہ السلام آپ کو معافی مل گئی، اللہ کا جواب نہ آیا، آدم آپ کی معافی قبول کر لی گئی۔ بالکل دعا ہوتی جواب نہ ہوتا، التجا ہوتی جواب نہ ہوتا، آہوزاری ہوتی جواب نہ ہوتا، اپلیکیشن ہوتی جواب نہ ہوتا، درخواست ہوتی جواب نہ ہوتا، جتنی دعائیں مانگے جواب نہ آئے۔ میرے پاک نبی نے اس آیت کی شرح کی ہے، میرے پاک نبی نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، کیونکہ سورۃ انعام آیت نمبر 44 اللہ نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم آپ کی ذمہ داری ہے، محمد الرسول اللہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، امام الانبیاء آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس قرآن کی تشریح آپ نے اپنی زبان سے کرنی ہے۔ آؤ ناروال کے غیوروں، میں زبان مصطفیٰ سے دلیل لانے لگا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام حاکم نے ذکر کیا ہے، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں وہ دعا سناؤں، وہ الفاظ بتاؤں، وہ لفظ بتاؤں، وہ صیغے بتاؤں جو آپ کے اور ہمارے والد حضرت آدم نے اللہ کے سامنے الفاظ بولے، رب نے جواب بھی دیا، رب نے معافی بھی قبول کی، رب نے ان کی معافی کر دی۔ فرمایا بتاؤ یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم نے یوں دعا مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ مجھے محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے وسیلے سے بھول کی معافی دے دے، اے اللہ بھول کی معافی چاہیے، محمد الرسول اللہ کے واسطے سے چاہیے۔ میرے دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا جب حضرت آدم نے یہ لفظ کہا آج تک جواب نہیں آیا تھا، اب اللہ نے جواب دیا۔ رب کریم نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم ہم نے حضور پاک کو پیدا کر کے ابھی دنیا میں نہیں بھیجا، آپ محمد
الرسول اللہ کو کیسے جان رہے, کیسے پہچان رہے, آپ کا انٹروڈکشن کیسے, آپ کا تعارف کیسے, آپ کی شناسائی کیسے. حضرت آدم کو ابھی تک جواب نہیں تھا, اب جواب آیا تو امید بڑھی, اب جواب آیا تو امید مضبوط ہوئی, اب جواب آیا تو تعلق مضبوط ہوا. اللہ کو عرض کرنے لگے, اللہ میں کیسے جانتا ہوں, میرے جاننے کی ایک ہسٹری ہے, میرے جاننے کا ایک واقعہ ہے, میرے جاننے کی ایک تاریخ ہے. ہاں میرے اللہ, لما خلقتنی بیدک, جب آپ نے ہمیں پیدا کیا تھا, ونفخت فی من روحی, ہمارے جسموں میں آپ نے روح داخل کی تھی, فرفعت راسی, تب روح آنے کے بعد میں نے سر اٹھایا تھا, فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ, میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. عبدالواحد قریشی صاحب زندہ باد, عبدالواحد قریشی صاحب زندہ باد. غصے نہیں ہونا جی. قریشی صاحب غصے نہیں ہونا, کوئی تانی تنی ہوئی ہے. قریشی صاحب کوئی تانی تنی ہوئی ہے کہ اج چھڈ کے نہیں جانا, بڑی رونق بنی ہوئی ہے. غصہ نہیں کرنا. آپ کی سفید ریشی ہے, سفید بالوں سے رب آیا کرتا ہے. مولانا عبید اللہ میں کیوں غصہ کرنا. اللہ پاک تمہیں خوش رکھے. جزاک اللہ, اللہ تمہاروں بھی خوش رکھے. توجہ, میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, فظننت انہ احب الخلق الیک. مولا میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے جس شخصیت کا نام لکھا ہے, آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے جس شخص کا نام لکھا ہے, وہ عام نہیں اہم مخلوق ہے, آپ کی پسندیدہ مخلوق ہے, آپ کی پیاری مخلوق ہے, آپ کو اور اس کا محبت و پیار کا تعلق ہے. سالتوں کا مولایا بحق ہی, اللہ اسی لیے میں نے اس محمد کا واسطہ دیا ہے کہ آپ میری بھول کی معافی دے دیں. ناروال کے غیوروں, رب کا جواب آیا ہے, صرف حضرت آدم کو بھول کی معافی نہیں ملی, محمد الرسول اللہ کی عصمت بتائی, حضور پاک کی رفعت بتائی, حضور کی منزلت بتائی, حضور کا مقام بتایا, حضور پاک کا مرتبہ درجہ حیثیت اور بیٹیوں سے لوگوں کو روشناس کراتے ہوئے رب کریم نے فرمایا, یا آدم غفرت لک, اے آدم ہم نے آپ کی بھول کی معافی دے دی, ولولا محمد لما خلقتک, اگر اس محمد نے آنا نہ ہوتا ہم آپ کو بھی پیدا نہیں. سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلا پوری روایت سے, وہی جو میں نے شروع میں عنوان دیا تھا کہ بندہ دنیا میں آئے تو پہچانا جائے, دنیا میں پہنچے تو جانا جائے. میرا پاک نبی وہ نہیں ہے, آنے سے پہلے زمین والے بھی جانتے ہیں, آسمان والے بھی جانتے ہیں. ایسے تو نہیں ہے, اگر عرش پہ لکھا ہوا ہے, فرشتوں نے نہیں پڑھا, عرش پہ لکھا ہوا ہے, حضرت آدم نے پڑھ لیا, عرش پہ لکھا ہوا ہے, اللہ نے بغیر کسی وجہ کے تو نہیں لکھا. یہی عظمت مصطفیٰ ہے کہ میرا پاک پیغمبر کی حالت, میرے پاک پیغمبر کی سیرت, میرے پاک پیغمبر کا مقام, میرے پاک پیغمبر کا مرتبہ, میرے پاک پیغمبر کا درجہ وہ درجہ ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے, آنے سے پہلے آسمان و زمین جانتی. میں نے کہا دنیا کے پہلے فرد کو بھی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا تعارف ہے, اور دنیا کی دوسری فرد کو بھی اللہ کے بعد رسول اللہ کا تعارف ہے. آپ کے سامنے شاید یہ حوالہ پہلی مرتبہ آئے, علماء اس کتاب کو جانتے ہیں. حضرت اما حوا کے لیے بات کر رہا ہوں کہ انہیں تعارف خدا کے بعد تعارف مصطفیٰ کیسے کرایا گیا تھا. ہمتن گوش متوجہ ہوئیے, اپنے کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا. میرے پاک نبی کے لیے میں دلیل لانے لگا ہوں. حضرت اما حوا کے تعارف کی بنیاد پہ میرے دوستوں, جب نکاح ہوتا ہے, نکاح کے لیے جہاں گواہ ضروری ہے, جہاں ایجاب و قبول ضروری ہے, وہاں پر ایک واجب شرط ہے. وہ واجب یہ ہے جسے حق مہر کہتے ہیں. اگر حق مہر ادا نہ کریں تو واجب کی نا ادائیگی پر وہ نکاح حق مہر کی ادائیگی تک موقوف رہتا ہے کہ آپ نے اس میں مہر مثل آپ نے طے کرنی ہے. میرا ایک سوال ہے, جب رب نے قرآن میں
کہہ دیا کہ حق کے مہر ضروری ہے. اب توجہ رکھو, سورت نمبر 22, سورت نمبر 33 ہے, سورت احزاب ہے, پارہ نمبر 22 ہے. رب کریم کا اعلان ہے, رسول کریم نے فرمایا ہے کہ میرے رب نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, میں نے حق کے مہر مقرر کیا ہے. اب حق کے مہر کتنا ہے؟ حضرت رسول اللہ کا فرمان مسند احمد میں موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہے, ارشاد فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا لا مہر لأقل من عشرۃ دراہم, کم از کم 10 درہم حق مہر ہے. چوتھے پارے کا آخری صفحہ بتاتا ہے وآتیتم احداہن قنطارا, تم سونے کا ڈھیر بھی دے دو پھر بھی تمہاری مرضی ہے, لیکن کم از کم 10 درہم حق مہر ضروری ہے. اور یاد رکھنا کوئی بندہ حق مہر نہ دے, نکاح کر لے اور اگر دنیا سے رخصت ہو گیا, قرآن کہتا ہے اس کی وراثت بعد میں بٹے گی. حق کے مہر نکال کے بیوی کو پہلے ملے گا. اللہ کا اعلان ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, یہ دین ہے, یہ قرض ہے, اسے پہلے نکالا جائے گا, اس کے بعد حق, اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. پتہ چلا ترکہ میں ورثاء کو وراثت بعد میں ملے گی, حق کے مہر پہلے نکالا جائے گا. حق مہر اتنا ضروری ہے. ناروال کے غیوروں, جب آپ کے اور ہمارے والد حضرت آدم کا, آپ کے اور ہماری والدہ حضرت اماں حوا سے نکاح ہو رہا تھا, حق مہر کتنا تھا اور کیا تھا؟ سوال ہے یا نہیں؟ حق مہر تو دیکھنا چاہیے نا. اس وقت کوئی 32.5 روپیے, اس وقت کوئی ناروال کے اندر سونے کی مارکیٹ تو موجود نہیں تھی. اس وقت کوئی سلور کی دکان کے لیے, کوئی گولڈ سمتھ والا, کوئی چاندی کی انگوٹھیاں بنانے کے لیے تو نہیں بیٹھا تھا. کوئی پراپرٹی ڈیلر اس وقت پلاٹنگ کے کام میں تو نہیں تھا کہ 2 پلاٹ حضرت اماں حوا کے نام کر دیے جائیں. بابا اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی. کوئی بینک دولت پاکستان, بینک دولت ہندوستان, کوئی ATM, کوئی اکاؤنٹ, کوئی چیک بک, کوئی کیش, کچھ بھی نہیں تھا. حق مہر کیا تھا؟ مال متقوم تو ہماری شریعت کا حصہ ہے. وہاں پر کیا تھا؟ میں نے بڑی جگہ حوالہ ڈھونڈا, لیکن مجھے جہاں حوالہ ملا ہے میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں, توجہ رکھنا. بات حوالے کے ساتھ ہے, بے حوالہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے حوالہ اور ایک ہوتا ہے اللہ دے حوالے. فرق ہے, ایک ہوتا ہے حوالہ دو, ایک ہوتا ہے اللہ دے حوالے. میں اس طرح نہیں کہہ رہا میں راوی آکھیا تو انو آواز ہے تو اتھو آواز ہے, اینج ہو گیا, یوں نہیں ہے. میں با حوالہ بات کروں, with proof, with evidence, ایک ایک ثبوت کے ساتھ. علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ المتوفى 902 ہجری, 902 ہجری میں فوت ہوئے. اب 1446 ہجری ہے. 1446 سے 902 مائنس کرے, ریاضی آتی ہے کسی کو, کتنے سال بنتے ہیں؟ 544 سال. 544 پونے 6 صدیاں پہلے کا بندہ ہے. کتاب کا نام ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع, اور یہ عام کتاب نہیں ہے, قرآن کی تفسیروں میں اس کے حوالے ملتے ہیں. آپ اٹھائیے تفسیر عثمانی, صلو علیہ وسلم تسلیما, اس آیت کے تحت القول البدیع کا حوالہ موجود ہے. آپ اٹھائیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل درود شریف, اٹھائیے شیخ زکریا رحمۃ اللہ کی فضائل حج, اس میں حضرت امام سخاوی کے اسی کتاب کے کئی حوالے ملتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں اور اس میں حوالہ موجود ہے. فرمایا آدم علیہ السلام کے حق کے مہر کی باری آئی تو رب کریم نے حضرت آدم کو جو بات بتائی وہی بات حضرت آدم نے اماں حوا کو بتائی. اس بات پہ عمل کیا گیا, اس حکم کو پورا کیا گیا, حق کے مہر ادا ہو گیا, شادی ہو گئی. اس کائنات کا پہلا کپل, اس کائنات کا پہلا جوڑا, اس کائنات کا پہلا نکاح, اس کائنات کا پہلا میاں, اس کائنات کی پہلی بیوی, اس کائنات کا فرسٹ ہسبینڈ, اس کائنات کی فرسٹ وائف کا نکاح جو ہوا ہے اس کا حق کے مہر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام 10 صلوات علی نبینا علیہ السلام. فرمایا حق کے مہر کی باری آئی, رب نے فرمایا آدم آپ اور آپ کی بیوی 10 مرتبہ آخر زمانے میں آنے والے محمد الرسول اللہ پہ درود خوب پڑھ لو, حق کے مہر تمہارا ادا ہو جائے. شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. ختم نبوت کاری دین
محمد ثاقب صاحب شاہد ختم نبوت قاری دین محمد ثاقب صاحب کی 40 سالہ دینی خدمات خبر پہ کروڑوں اربوں رحمت آمین۔ میرے دوستو، میں نے بات چلائی تھی کہ میرا پاک پیغمبر وہ ہے جو آنے سے پہلے اپنا تعارف رکھتا ہے، تب میں نے دلیل دی ہے۔ میں نے کہا اس دھرتی کے پہلے فرد کو بھی، اس دھرتی کی دوسری فرد کو بھی اگر دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے بعد تعارف ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہوا۔ اس سے پتہ چلا میرا پاک نبی اپنا وہ تابناک سیرت کا معاملہ رکھتا ہے جو دنیا میں آئے نہیں ہے، آنے سے پہلے پہچان بھی ہے، جان بھی ہے، شناسائی بھی ہے۔ اور ساتھیوں آگے چلتے ہیں، یہ تو دو دلیلیں، آؤ تیسری دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ تو میں نے حضرت آدم اور اماں حوا کی شادی کا واقعہ بیان کیا، ذرا اس سے آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم ہے، پہلا پارہ ہے، 10واں رکوع ہے، آیت نمبر 190 ہے۔ رب کریم اعلان فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا دور موسیٰ علیہ السلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا حکم ہوا عمالقہ قوم کافر ہے، اس کافر قوم سے جہاد کرو۔ وہ جہاد کے لیے چلنے لگے، جب وہاں پہ پہنچے میدان کارزار سجنے لگا، اس سے پہلے انہوں نے دعائیں مانگی۔ ناروال کے غیوروں توجہ رکھنا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جہاں دعا مانگتی ہے اللہ فتح دے دے، اللہ ہمیں شکست سے بچا لے، اللہ کافروں پہ غلبہ دے دے، اللہ کامیابی کامرانی فوز و فلاح ہمارا مقدر بنا دے، وہ جہاں یہ دعا مانگتے ہیں وہاں دعا کے لفظ ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وسیلہ محمد الرسول اللہ دے کے وہ قوم کہتی ہے آخر زمان میں آنے والے نبی کے وسیلے سے اللہ ہمیں فتح دے دے۔ میں نے کہا جی ہاں، اس سے پتہ چلا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے آنے سے 3500 سال پہلے تورات اتری تھی، تورات کے ماننے والوں کو حضور پاک کا تعارف ہوا تھا، تبھی تو وہ حضور پاک کا وسیلہ دے کر اپنی فتح کی دعا مانگ رہے تھے، کافروں کی شکست کی دعا مانگ رہے تھے۔ پتہ چلا میرا پاک نبی وہ ہے آنے سے پہلے اپنا وسیلہ منوا کر اللہ سے فتح عطا فرمائے، یہ شان ملی ہے تو محمد الرسول اللہ۔ میرے ساتھیوں آؤ میں چوتھی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے پاک نبی کو رب کریم نے وہ سیرت دی ہے، میرے پاک نبی کو رب کریم نے وہ مقام دیا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام آنے سے پہلے اپنا تعارف کیسے رکھتے ہیں۔ آؤ کھولیے، سورۃ الفتح ہے، 26واں پارہ ہے، سورت کا آخری رکوع ہے۔ رب کریم نے رسول اللہ کی اور حضور کی جماعت کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کی شان یہ ہے والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے تابعدار ہیں، ان کی جماعت ہیں، چاہے وہ اس کا یارانہ پیغمبر کے صحابہ ہو، اس کا گھرانہ نبی کی اہل بیت ہو، ان کا مقام یہ ہے والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافر کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل نرم نرم بھائی ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے پاک پیغمبر آپ انہیں دیکھیں گے وہ عبادت میں مصروف و مشغول ہوں گے، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور پھر رکوع سجدہ یہ دل سے کرتے ہیں، اوپر اوپر سے نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضامندی اور فضل تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ عبادت کا اثر، ان کے چہروں پہ ریاضت کا اثر، ان کے چہروں پہ بندگی کا اثر، ان کے چہروں پہ اللہ سے تعلق کا اثر ہے، جو ان کے چہرے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے، توجہ رکھنا، میں عنوان پر دلیل دے رہا ہوں۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ نبی اور اس کی جماعت وہ ہے، ان کا ذکر اللہ نے ان کے آنے سے پہلے انجیل میں کیا ہے، انجیل سے پہلے تورات میں کیا۔ یہ چوتھی دلیل کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صرف رسول اللہ نہیں، حضور علیہ السلام with family and with followers اپنے گھر اور اپنے تابعداروں سمیت پچھلی کتابوں میں تعارف رکھتے ہیں۔
اپنی جماعت سمیت، اپنے اہل سمیت، اپنی فیملی سمیت پیغمبر کا انٹروڈکشن موجود ہے تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں۔ آؤ میں 5ویں دلیل پیش کرتا ہوں۔ 28واں پارہ کھولیے، سورۃ الصف کھولیے، سورت کا پہلا رکوع کھولیے۔ حضرت رسول اللہ کا ذکر ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حواریین موجود ہیں، انصاری موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے تابعداران، فرما برداران، حبداران، شاگردان موجود ہیں۔ اس مجمع میں بیٹھ کے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا اے لوگو، میں اس دنیا میں آیا، میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی، ریسپانسبلٹی، اللہ کی طرف سے مجھے جس کے پیغام کا پابند بنایا گیا، وہ پیغام یہ ہے، مبشرن، میں نے خوشخبری دینی ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد، یأتی میرے بعد وہ شخصیت آ رہی ہے، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، جس کا آسمان پہ نام محمد، زمین پہ نام احمد ہوگا۔ اور ایک روایت میں زمین پہ نام محمد اور آسمان پہ نام احمد ہوگا۔ میرے ساتھیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں کئی نام ہیں، محمد، احمد، حامد، محمود، طیب، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، مشہور، پوری تفصیل موجود ہے۔ آپ قرآن کریم کا دوسرا آخری پیج اٹھا لیجئے، یہاں اسماء حسنہ خدا ہے، وہاں اسماء حسنہ مصطفیٰ ہے۔ تو رسول اللہ کے نام میں جہاں محمد ہے وہیں احمد بھی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری کیا ہے؟ نبی پاک کا درجہ، حیثیت اور ویلیو بتانے کے لیے ہے کہ محمد الرسول اللہ وہ ہے، آنے سے پہلے اس کا تعارف انبیاء کی زبان سے امت کو ہو رہا تھا۔ میرا پاک نبی وہ ہے۔ یہ میں نے 5 دلیلیں آپ کی خدمت میں اس بات کو مدلل و برہن کرنے کے لیے بیان کی ہیں تاکہ میں آپ کو بتا پاؤں میرا پاک نبی وہ ہے جو آنے سے پہلے تعارف، آنے سے پہلے پہچان، آنے سے پہلے جان، آنے سے پہلے شناسائی، آنے سے پہلے انٹروڈکشن، آنے سے پہلے اپنا تعارف رکھتا ہے۔ اللہ نے اس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے، بغیر دعا کے، بغیر درخواست کے، بغیر اپلیکیشن کے، بغیر حاجت کے، بغیر مانگے اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے حضور پاک کے امتی تو بن گئے، صرف غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہنے تک کہ نجات نہیں ہے۔ نجات تو تب ہے جب محمد مصطفیٰ کی بات پہ عمل کریں، نجات تو تب ہے جب رسول اللہ کی بات کو تسلیم کریں، نجات تو تب ہے جب فرمودات مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، احکامات مصطفیٰ، اوامر مصطفیٰ، منہیات مصطفیٰ پہ عمل کریں، تب ہماری نجات ہے۔ آج ہم محبت کی بات کرتے ہیں، اطاعت کی بات نہیں کرتے۔ تو سنو، ایک شاعر نے کہا لو کان فی حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اور تو محبت میں سچا ہے، تو پیار میں سچا ہے، تو اپنے اس جس سے پیار کر رہا اس کی بات کو تسلیم کر۔ اگر ہماری زندگی میں رسول اللہ کے احکامات پہ عمل ہے تو ہمارا پیار سچا ہے۔ اگر ہمارے کردار میں آقا کے فرامین پہ عمل ہے ہمارا کردار سچا ہے۔ اگر ہمارے معاملات اٹھک بیٹھک، آنا جانا، بود و باش، نیند، اٹھنا بیٹھنا، بیدار ہونا، ہر جگہ حضور کی تعلیمات پہ عمل ہے تو تب جا کر ہماری نجات ہے، ورنہ نجات نہیں ہے۔ سورت نمبر 1 کم 60 سورت الحشر، آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28 سورت کا پہلا رکوع۔ رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کے لیے یہ اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگوں، نبی دے دے تم لے لو، نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ میرے دوستو، ہمیں دیکھنا ہوگا نبی نے ہمیں دیا کیا ہے تاکہ ہم اس کو لے لیں۔ نبی نے ہمیں روکا کس چیز سے ہے، ہم اس سے رک جائیں۔ میں دیکھتا ہوں میرے پاک پیغمبر نے ہمیں سب سے پہلے عقیدہ توحید دیا ہے، ہمیں لینا ہوگا۔ عقیدہ رسالت دیا ہے، عمل کرنا ہوگا۔ معیار صحابیت بتانا ہے، تسلیم کرنا ہوگا۔ فضیلت اہل بیت بتائی ہے، اس میں عمل کرنی ہوگی۔ میرے پاک پیغمبر نے ہمیں سچ بولنا سکھایا ہے، سچ بولنا ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر نے ہمیں ماں باپ کی عزت سکھائی ہے، ماں باپ کی عزت کرنی ہوگی۔ چھوٹے پہ شفقت سکھائی ہے، چھوٹے پہ شفقت کرنی ہوگی۔ بڑے کا احترام سکھایا ہے، احترام کرنا ہوگا۔ بیوی کے حقوق کی ادائیگی بتائی ہے، حقوق کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ بیوی کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت و مودت، تعلق و عقیدت و یگانگت کی بات کی ہے، یہ عمل کرنا ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر
نے ہمیں سچائی کی زندگی کے ساتھ ہمیں نماز کا حکم کیا، روزے کا حکم کیا، حج کا حکم کیا، زکوٰۃ کا حکم کیا، قربانی کا حکم کیا، نکاح کا حکم کیا، پاک تجارت کا حکم کیا، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر نے سب کچھ سکھایا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے نبی نے روکا اس سے رکنا ہوگا۔ آؤ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں کس سے روکا ہے۔ حضور نے شرک سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ کفر سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ بدعت سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ نبی پاک نے بد زبانی، بد گمانی، بد عملی، بد فعلی، بد نظری سے روکا ہے، ہمیں اس سے روکنا ہوگا۔ بد عہدی سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ کسی کی زمین ہتھیانے سے، اس کی زمین کو کنٹرول کرنے سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ دوسرے کے حق کھانے سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ جھوٹ بولنے سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ زنا سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ چوری، بہتان، چغل خوری، الزام تراشی، غیبت سے روکا ہے، ہمیں اس سے رکنا ہوگا۔ ماں باپ کی نافرمانی سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ پڑوسی کے اوپر ظلم سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر نے ہمیں ہر برائی کام سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ اگر ہم پاک پیغمبر کے احکامات پہ عمل کریں گے، حضور کی منہیات سے رکیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر۔ ورنہ خالی تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، ورنہ خالی زبان کی باتیں ہیں، زبان کے معاملات ہیں۔ جی بیٹا تو پرچی دیں، ہاتھ میں لانے میں تقریر رکائیں گے، خدا تو جہاز پہ لے جائیں گے، کوئی بات نہیں، کھول کے دے حضرت میرے پرچیوں کی پوری لائن ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے تقریر کلوز کر لینی چاہیے۔ توجہ، میں نے خلاصہ دیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے احکامات مانیں گے، حضور کی منہیات مانیں گے، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی۔ کرو گے انشاءاللہ، جتنے بیٹھے کرو گے۔